ڈسٹرکٹ ان سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی شیخ رشید فیصل جاوید کو لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں بری کر دیا ہے۔ علی نواز اوان، شاہ محمود قریشی، قاسم سوری، راجہ خرم نواز کو بھی عدالت نے بری کر دیا ہے۔ عرفہ فیروز ذکی نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس خبر کی تفصیل لیں گے۔ جی عرفہ، کیا کہا گیا ہے فیصلے میں؟ دیکھیں 2022 میں جو وہ لانگ مارچ کیا تھا پی ٹی آئی نے، اور اس دوران جو مختلف جو سیاسی رہنما تھے پی ٹی آئی کے اور جو بانی پی ٹی آئی تھے ان کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہوئے تھے۔ تو اس میں ایک تو تھانہ کوسار اور تھانہ کراچی کمپنی اسلام آباد کے جو ہیں وہاں میں جو مقدمات تھے ان پر آج درخواست بریت پر آج جو ہے وہ دلائل ہوئے تھے، اور بانی پی ٹی آئی اور جو دیگر قیادت ہے جس میں شیخ رشید، فیصل جاوید، علی نواز اوان، شاہ محمود قریشی، قاسم سوری، راجہ خرم نواز، یہ وہ سیاسی رہنما ہیں جو تھانہ کوسار میں جن کے خلاف مقدمہ درج تھا، اور جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ زرتاج گل، علی نواز اوان، فیصل جاوید، شاہ محمود قریشی، راجہ خرم نواز، شیریں مزاری، سیف اللہ نیازی اور اسد عمر، ان کے خلاف جو کراچی کمپنی میں جو وہ مقدمہ درج تھا، تو ان کے پر جو ہے وہ آج درخواست بریت پر دلائل ہوئے ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جو شہزاد خان ہے انہوں نے تھانہ کوسار میں جو مقدمہ درج تھا اس میں درخواست بریت منظور کی ہے، جبکہ جو تھانہ جو کراچی کمپنی ہے اس میں جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے جو درخواست بریت منظور کر لیا۔ تو جماعت میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر جو سیاسی رہنما تھے ان کی درخواست بریت منظور کر کے ان کو بری کر دیا مقدمہ سے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفہ تفصیل دینے کے لیے۔ اور آج کی انتہائی اہم اور افسوسناک خبر، ہیلی کاپٹر حادثے میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر عبداللہیان جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی میڈیا نے تبریز کے قریب پہاڑی علاقے میں ہیلی کاپٹر کا ملبہ اور لاشیں ملنے کے بعد صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ صدر رئیسی اور ہیلی کاپٹر میں سوار دیگر افراد کی تلاش گزشتہ شام سے جاری تھی۔ دور دراز پہاڑی علاقے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے سرچ آپریشن میں شدید مشکلات پیش آئیں۔ سرچ ٹیموں نے آج صبح ہیلی کاپٹر کا ملبہ ڈھونڈ نکالا۔ امدادی کارکن حادثے کے مقام پر پہنچے تو ہیلی کاپٹر کو مکمل تباہ پایا۔ صرف دم کا کچھ حصہ باقی تھا۔ ہیلی کاپٹر میں صدر رئیسی، وزیر خارجہ امیر عبداللہیان، آیت اللہ خامنائی کے نمائندے آیت اللہ آل ہاشم، صوبہ آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی، صدارتی محافظوں کے سربراہ مہدی موصفی بھی موجود تھے۔ صدر رئیسی آذربائیجان کے سرحدی علاقے میں ڈیم کے افتتاح کے بعد صبح مشرقی آذربائیجان کے مرکز تبریز واپس آ رہے تھے۔ تبریز سے تقریباً 100 کلومیٹر پہلے شدید دھند اور خراب موسم میں ان کا ہیلی کاپٹر کریش کر گیا۔ صدر کے قافلے میں 2 دیگر ہیلی کاپٹر بھی شامل تھے جو بحفاظت اپنی منزل تبریز میں لینڈ کر گئے۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں صدر رئیسی سمیت اہم شخصیات کی وفات پر ایران سوگ میں ہے۔ مشہد مقدس میں روضہ امام رضا اور قم میں بڑے اجتماعات میں صدر کی رحلت کا اعلان کیا گیا۔ زائرین نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ صدر کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہونے پر مذہبی مقامات اور تہران کی سڑکوں پر ایرانی صدر کی خیریت اور سلامتی کے لیے دعائیں کی جا رہی تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے پر سوگ کا اعلان کیا ہے۔ سانحہ تبریز پر سوگ میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے، جبکہ صدر آصف علی بھی ایرانی صدر کی حادثے میں وفات پر صدمے اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت کی ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور دیگر جاں بحق افراد کے سوگواران سے تعزیت کی گئی ہے۔ صدر مملکت نے مسلم امہ کے لیے ابراہیم رئیسی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ ابراہیم رئیسی فلسطینی کشمیری عوام سمیت مسلمانوں کا درد رکھتے تھے۔ آج پاکستان ایک عظیم دوست کو کھو دینے پر سوگوار ہے۔ صدر نے کہا کہ گزشتہ ماہ ہمیں ابراہیم رئیسی کی پاکستان میں میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا۔ ایرانی صدر کا انتقال نہ صرف ایران بلکہ مسلم امہ کے لیے بڑا نقصان ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ابراہیم رئیسی کی خدمت کو ایران، پاکستان اور عالم اسلام میں یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایران کے عوام اور ابراہیم رئیسی کے اہل خانہ کو صبر و استقامت عطا فرمائے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر عبداللہیان جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی میڈیا نے اب سے چند گھنٹوں پہلے اس کی تصدیق کی ہے، اور تبریز کے قریب پہاڑی علاقے میں ہیلی کاپٹر کا ملبہ اور لاشیں ملنے کے بعد صدر رئیسی اور ان کے ساتھیوں کے جاں بحق ہونے کی ایرانی میڈیا نے تصدیق کی ہے۔ اور یاد رہے گزشتہ شام سے یہ ہیلی کاپٹر میں سوار دیگر افراد کی تلاش کا سلسلہ جاری تھا۔ دور دراز پہاڑی علاقے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے سرچ آپریشن میں شدید مشکلات پیش آئیں۔ ایرانی صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر
کو صبح مشرقی آذربائیجان کے مرکز تبریز واپسی کے دوران یہ حادثہ آج پیش آیا جب وہ آذربائیجان میں ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس تبریز شہر کی طرف جا رہے تھے۔ گزشتہ روز ایرانی میڈیا نے خبر دی تھی کہ 3 ہیلی کاپٹرز کے قافلے میں شامل ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو دھند اور خراب موسم کے باعث ہارڈ لینڈنگ کرنا پڑی ہے۔ موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ خلیج بنگال میں رواں سال کا پہلا سمندری طوفان بننے کا امکان ہے۔ جنوبی خلیجی بنگال میں ہوا کا کم دباؤ بن گیا ہے۔ موسمیاتی ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ ان دنوں سطح سمندر کے درجہ حرارت معمول سے زائد ہے اور معمول سے زائد درجہ حرارت ہوا کے کم دباؤ کی شدت میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ موسمیاتی ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ 3 سے 4 دن میں طاقتور ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ڈیپ ڈپریشن کا شدت اختیار کر کے سمندری طوفان بننے کا امکان ہے۔ سمندری طوفان کے رخ اور اس کی شدت میں آنے والے دنوں میں واضح ہوگا۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں سماہی اور ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے باوجود گردشی قرض بڑھنے کا رجحان برقرار ہے۔ پار ڈویژن نے رواں مالی سال کے 7 ماہ کی گردشی قرض کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اس کی تفصیل جانتے ہیں سیف الرحمان سے۔ جی سیف بتائیے۔ جی بالکل، پاور ڈویژن کی طرف سے جو جنوری 2024 تک کی جو مجموعی جو سرکولر ڈیٹ ہے اس حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جو مجموعی سرکولر ڈیٹ ہے ہمارا پاور سیکٹر کا وہ 2635 ارب روپے ہو چکا ہے، تو اس میں صرف 7 مہینوں میں 325 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے باوجود کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس مالی سال کے دوران 7.5 روپے تک جو ہے وہ بنیادی ٹیرف بڑھایا گیا تھا اور متعدد بار جو بجلی کا جو مختلف جو کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں، اس مادے میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو ہماری ڈسکوز ہیں، پاور بجلی کی تقسیم کار جو کمپنیاں ہیں، ان کی جو کارکردگی ہے وہ اچھی نہیں ہے، ان کے جو لاسز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں۔ صرف ان کی جو لاسز ہیں 84 ارب روپے اور ان کی جو ان ایفیشنسیز ہیں اس مادے میں، اس کے علاوہ مجموعی طور پر جو ان کی وصولیوں میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ اس طرح ان کے اپنے نقصانات 284 ارب روپے، اس وجہ سے گردشی قرض بڑھا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو وفاقی حکومت کے الیکٹرک کی طرف بھی کافی زیادہ بقایا جات ہیں، ان کی بھی ابھی تک وصولی نہیں ہوئی۔ جی شکریہ سیف الرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ قرغستان سے پاکستانی طلباء و طالبات کا تیسرا گروپ بھی لاہور پہنچ گیا ہے۔ 170 طلباء و طالبات کا لاہور ایئرپورٹ پہنچنے پر حکومتی ارکان اور اہل خانہ نے استقبال کیا۔ بعض طلباء نے حکومتی انتظامات پر تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے خرچے پر وطن واپس آئے ہیں۔ کرغستان کے دارالحکومت بشکیک سے طالب علموں کو لے کر تیسری خصوصی پرواز رات 2 بجے کے قریب لاہور پہنچی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے طالب علموں کا استقبال کیا۔ طالب علموں کے عزیز و اقارب کی بڑی تعداد بھی ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ بعض طلباء نے حکومتی انتظامات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان سے وہاں کسی نے کوئی تعاون نہیں کیا، وہ اپنے خرچ پر وطن واپس آئے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے پے کر کے دی ہے یہ فلائٹ آئی ہے، اس میں بالکل ہمیں وہاں سے ایکسپینسو ٹکٹ ملی ہے، نارمل پرائسز سے بھی آپ ٹکٹ ملی ہے۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ طلباء خوف زدہ ہیں، انہیں ہر طرح کی تسلی دی ہے۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر انہیں گھروں تک پہنچانے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ 4 طلباء خیبر پختونخوا کے رہائشی ہیں، ان کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کرغستان کی حکومت سے رابطے میں ہیں، ان سے بات کریں گے کہ وہ بچوں کی سیکیورٹی کو بہتر کریں تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکیں۔ ان سے بات کریں گے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ واپس تب جائیں گے جب وہاں پہ کوئی سیکیور انوائرمنٹ پیدا ہوگا۔ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ماحول بہتر ہے، امن واپس لوٹ گیا ہے، روٹین کے مطابق حالات ہو گئے، مگر پھر بھی اکا دکا واقعات کبھی رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق ہماری کوشش ہوگی کہ تمام اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ انسداد دہشت گردی 1 راولپنڈی کے کیسز دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو ججز تعیناتی کے لیے آخری موقع دیا ہے۔ اس کی تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز نوین علی نے ہمیں جوائن کیا۔ نوین، سماعت کا احوال بتائیے۔ جی بالکل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے کیس میں سماعت کی ہے اور دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ جو تھے وہ سماعت میں موجود تھے۔ اس دوران ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق نے موقف اپنایا ہے کہ سی ایم کابینہ کے آئندہ اجلاس میں ججز تعیناتی کے معاملے کو ایجنڈا نمبر 1 میں رکھنے کا کہا ہے اور اس کو پریورٹیز پر جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد پر جو ہے جلدی سے جلدی کام ہوگا، جس پر چیف جسٹس نے
استفسار کیا کہ آپ کو کابینہ کی جو اسپیشل میٹنگ تھی وہ فوراً ہی بلا لینی چاہیے تھی اور یہ آپ کو کام کر کے جو ہے اس سماعت میں آنا چاہیے تھا، جس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے موقف اختیار کیا کہ جمعے کے روز کابینہ کا اجلاس بلا کر اس معاملے کو حل کر لیتے ہیں۔ تاہم تمام تر دلائل کے بعد جو ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حکومت پنجاب کو ججز تعیناتی کا آخری موقع دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر آئینہ سماعت کے اوپر ججز تعینات نہ کیے گئے تو اگلی پیشی پر جو ہے سی ایم پنجاب کو جو ہے وہ عدالت کے روبرو بلائیں گے۔ تاہم عدالت کی جو ہے کارروائی 24 جون تک جو ہے وہ ملتوی کرتی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا نوین علی۔